بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ سرور کون و مکان حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خاصیت کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ضرور بھر جائیں گی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے گھوڑا اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے اپنے نانا نبی کریم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بات کافی مشہور ہے کہ یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے نہیں پیا۔ انہوں نے جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین کے گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو آپ لوگوں سے کہنے لگا کہ گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اس کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے وہ اس نے اتنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی انسان اس کی جوان موت پر رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام زین العابدین، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام حسین زین العابدین زور زور سے رونے لگے، فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زمین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔
ایسے میں زلجنا چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اکرم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ اس شخص کے سوال پر حضرت امام زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے، فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حضرت امام حسین، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین نے زلجنا سے کہا کہ اے زلجنا، تم جاؤ، تم خیموں میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا کے دین پر قربان ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی گھوڑا مڑا خیموں کی طرف جا کر بیویوں کے خیموں کے باہر زور زور کر چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید امام حسین آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری پر کچھ نہیں ہے اور حضرت امام حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے تو اہل بیت کی خواتین دیکھ کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں بی بی سکینہ زلجنا کے پاس دوڑتی ہوئی کہنے لگی کہ میرے بابا کے گھوڑے، مجھے بتاؤ کہ میرے بابا میدان میں جا رہے، اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا یا نہیں پیا، پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا۔ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں زور زور سے رونے لگی۔ بی بی سکینہ پھر دوڑی گھوڑے سے پوچھتی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد گھوڑے کا کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا وہ گھوڑا نہر فرات پہ چلا گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ تھی اس گھوڑے کی وفاداری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ گھوڑا جو آپ نے اپنے نواسے کو تحفتاً دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح اپنے دین سے وفاداری کا موقع دے اور ہم اپنے دین کے ساتھ وفاداری کر سکیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جیسا